سے بناؤں؟ وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں. جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا. کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے. باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے ہی مشرکین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں. اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا. کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو معجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع. اس کی عبادت کرتا رہا، لیکن کہتے جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا اور میں کیا کرتا. وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں. تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی اور آہستہ آہستہ کھا گیا. سارا سفر میں راستے میں بندہ خدا کو کھا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا. اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں پڑے ہیں جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے. جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں. اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے. اس نے کہا ابھی کیسے. اس نے کہا اصل میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، صحرا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وَالثَّعْلَبُ يَبُولُ عَلَىٰ رَأْسِهِ کہ ایک صحرا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے. تو میں نے کہا ھذا رب، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ ثعلب آ کر پیشاب کرتے. تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی. اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کو مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا. یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا. یہ وہاں آ کر آباد ہوئے. ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے. جب ربیعۃ بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض آباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے. تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرہ میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا. اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب طبہ تھا. یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا. اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو. سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو. اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا. وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا. اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی. اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ طبہ کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے. جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے. جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ، کھانا تو دینا ہے.